یہ غزوہ بدر وہ معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر۔ جب کفار مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو سکون سے چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اے صحابہ اب مکہ سے کوچ کر کے ہجرت کر کے مدینہ کی زمین پر چلے جائیں۔ پھر صحابہ بھی مدینہ پہنچے، حضور بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن ان کو چین پھر بھی نہ آیا، تو پھر انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ بڑے بڑے سردار بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، مہر بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی نا کہ کافر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہو چکے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ اب بتاؤ نا کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے یکسو ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیاری کریں، تو تلواریں اٹھائیں، تو تلواریں بھی 7 8 یا 10 تھی غالباً، وہ بھی زنگ آلود تھی، 2 گھوڑے تھے اور چند سواریاں تھیں، 313 کا یہ لشکر میدان بدر میں اترا۔ تو پھر انفرادی پہلے آپس کے اندر جنگ ہوئی، ایک کے مقابلے کے اندر ایک آتا، 2 کے مقابلے کے اندر 2 آتے، 3 کے مقابلے کے اندر 3 آتے۔ تو یہ وہ منظر تھا، ایک طرف سے کافر تھے، ایک طرف سے مسلمان تھے۔ اب ان کا تھوڑا موازنہ دیکھیں، ایک طرف سے باپ کھڑا ہے، ایک طرف سے بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف سے اگر بھائی کھڑا ہے تو دوسری طرف سے دوسرا بھائی کھڑا ہے۔ تو یہ وہ معرکہ تھا، یہ وہ عالم تھا کہ آپس کے اندر ایک طرف سے اگر کافروں کی طرف سے بھائی کھڑا ہے تو دوسرے مسلمانوں کی طرف سے دوسرا بھائی کھڑا ہے، اگر مسلمانوں کی طرف سے باپ کھڑا ہے تو کافروں کی طرف سے بیٹا کھڑا ہے۔ جب غزوہ بدر ہو گئی نا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آپس کے اندر گفتگو ہوئی، ابا جان جب غزوہ بدر ہوئی تو آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے، آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا جواب دیا، کہا بیٹا تو نے تو یہ سمجھا کہ باپ ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا نا تو یہ نہ دیکھتا کہ تو بیٹا ہے، بلکہ تیرا سر تن سے جدا کر کے بتاتا کہ تو دشمن رسول ہے۔ یہ نہ دیکھتا کہ تو بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجا چچے کے مقابلے میں کھڑا ہے، اسی طریقے سے بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی میدان بدر کے اندر ہیں، آپ نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، 3 کے مقابلے میں 3 آتے، 2 کے مقابلے میں 2 آتے، ان کے مقابلے میں جو 2 آتے کافر، ادھر سے 2 مسلمان آتے، حضور کے صحابہ آتے، ان کو واصل جہنم کرتے۔ جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کہ یوں تو ہم ہارے جا رہے ہیں، ہمارے بندے جو ہے جا رہے ہیں، واصل جہنم ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے اجتماعی طور پر حملہ کر دیا، اجتماعی طور پر۔ پھر دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ 313 7 تلواریں، وہ بھی زنگ آلود، ادھر سے 1000 کی تعداد کے اندر نوجوان مکہ کے سردار، اور سواریاں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے ان کے جو 313 تھے ان کے صرف جذبے تھے، ان کا صرف ایمان تھا، ان کی صرف طاقت تھی تو ایمان کی طاقت تھی، اگر معیت تھی تو رسول اللہ کی معیت تھی، اگر معرفت تھی قرب تھا تو رسول اللہ کا تھا۔ لیکن پھر دنیا والوں نے دیکھا
کہ وہ 313 ان کافروں کو ایسے پچھاڑ کے رکھ دیا پھر رہتی دنیا تک کافروں کے قدم نہ جم سکے. ایسے 313 بڑے جذبے کے ساتھ بہادری کے ساتھ 70 کے قریب ان کو واصل جہنم کیا, 70 کے قریب ان کو قیدی کر لیا, اور مسلمانوں کے 13 شہید ہوئے, 13 شہید ہوئے. ادھر 313 عقل بھی نہیں تسلیم کرتی, 313,000 کے مقابلے میں سامان بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے, تلواریں بھی نہیں, وہ بھی زنگ آلود ہیں, تھوڑی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تلواریں ہی نہیں ہیں, یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں, ہم جہاں جہاد کیسے کریں گے, کیسے کافروں سے لڑیں گے. کسی نے شکوہ نہیں کیا, بلکہ حضور نے فرمایا پھر چلنا ہے, صحابہ نے کہا پھر چلنا ہے, بس اتنی سی بات ہوئی. تو حضرت علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے جتنے واصل جہنم غزوہ بدر کے اندر کافروں کو حضرت علی نے کیا ہے, کسی نے نہیں کیا. چن کے مارا ہے ان سرداروں کو. اور پھر جو امیہ بن خلف تھا, جو حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا تھا, لیکن دیکھیں تاریخ گواہ ہے پھر وہی امیہ بن خلف غزوہ بدر کے اندر آیا. جب آیا نا تو اس کو واصل جہنم کرنے والے حضرت بلال حبشی تھے. بلال حبشی, امیہ بن خلف جو ظلم کا بازار گرم رکھتا تھا, ان کو سزا دیتا تھا, تپتی ریت پر لٹاتا تھا, سزائیں طرح طرح کی دیتا تھا. پھر تاریخ گواہ ہے وہی بلال حبشی تھے, پھر وہی میدان بدر تھا, پھر وہی امیہ بن خلف تھا. یا حضرت بلال کی تلوار تھی یا امیہ بن خلف کا سر تھا. پھر تاریخ گواہ ہے باپ بیٹے کے مقابلے میں, بھائی بھائی کے مقابلے میں, اور چچا بھتیجے کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ تاریخ تھی, یہ پہلا مارکا تھا.